تو اے نوجوانوں جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، جن کے پاس صحت کی طاقت ہے، ارے اس صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر، آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، تو آپ کے سارے اعضاء جو تھے نا وہ فٹ تھے، آنکھیں بھی ٹھیک تھیں، دانت بھی صحیح تھے، ہاتھ پیر بھی سلامت۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی عمر ہو گئی، آپ بالکل جوان جیسے دکھتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ سنو میرے نوجوانوں سنو، کہتے میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے۔ آج شب برات جن محروموں کو نہیں بخشا جائے گا نا، اس میں شراب کا عادی اور بدکاری کا عادی بھی ہے، اسے نہیں بخشا جائے گا۔ شب برات سبحان اللہ، مبارک رات، اچھی نیتیں کرنے کی رات۔ ایک اور ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں، جو شعبان المعظم ہے نا، یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ اور اس بات کو میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ کتنی مبارک رات، کتنی امپورٹنٹ رات، کہ آج رات اگلے سال کس کس نے حج کرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا انتقال ہونا ہے، یہ لکھا جائے گا۔ اور 4تھی رات عرفہ، عرفہ کی رات کون سی ہے؟ 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، یہ ساری راتیں اذان فجر تک۔ اب غور کیجئے، یہ رات اتنی اہم ہے کہ آج نازک فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا، ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ رات جہاں اللہ کی رحمت کی یاد کرنے کی رات ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے۔ اور قبرستان جانا بھی یہ دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت یاد نہیں آتی ہے۔ قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں نا، الامان والافیس، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے، یہی تیری آخری منزل ہے۔ اے دنیا کے گھر بنانے والوں اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے؟ وہ کیسی ہوگی؟ انسان آج کا دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے۔ کئی لوگ ایسے گزرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے۔ ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے، 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے۔ ظاہر ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے، پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہوگی، 30 سال میں پیسہ بنایا، یہاں پیسے بیچتے بیچتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو گیا، مگر وہ نہ آئے۔ گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے، چوکیداری سے پیسے بناتے تھے۔ آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے، اب تو آ جاؤ، گھر بھی بن گیا، خالی پڑا ہے گھر۔ اب اس نے دوستوں کو بلایا، کہا بہت ہو گیا، بڑا پیسہ بنایا، بڑی محنت کی، اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا، اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اب عیش کروں گا، اب سکون کی لائف گزاروں گا۔ اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا، جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی، الوداعی پارٹی۔ اس الوداعی پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی۔ جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا، ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں ہوئی، اس سے پہلے قبر میں پہنچ گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے، کچھ سوچنے کی رات ہے کہ مجھے جانا ہے، یہ ٹھکانہ نہیں دنیا میرا، میری منزل کچھ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں نا، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، ارے یہ تمہارا گھر نہیں، تم مسافر ہو، یہاں تو اصل گھر تو قبر ہے، اور وہاں جا کر کیسے گزارو گے؟
हैं? सुनो, आज हम सब चाहते हैं जन्नत में जाएं। हम में से कोई ऐसा यहाँ नहीं बैठा होगा जो ये सोचे कि मुझे जहन्नम में डाला जाए। हमने काम तो जहन्नम में जाने वाले किए, काम तो मार पड़ने वाले किए, काम तो अल्लाह को नाराज करने वाले किए, और शौक क्या रखते हैं कि गुलजार में जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा। सुनो, ते काम जिंदा के किए और हमें शौक के गुलजार है। क्या होना है सोचो, काम कौन से कर रहे हो? जन्नत का बाग बनाने वाली कब्र होगी या दोज़ख का घर? बीचे बीचे इस्लामी भाइयों, कई बार कब्रिस्तान गए होंगे, कभी गौर किया कि ये सारी कब्रें एक जैसी दिख रही हैं, मगर अंदर से एक जैसी नहीं। ये सब कब्रों की कहानी मुख्तलिफ है। आज इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बहुत सारे अंदाज हैं, बहुत सारे अंदाज हैं रहने के, बड़े तरह के घर हैं दुनिया में, मगर कब्र तो दो ही तरह की है। कब्र दो तरह की है, तीसरा ऑप्शन नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिस आका का कलमा पड़ा है मैं उनका फरमान सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है कि कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या तो दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा। बताओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदा अपने आप से पूछो, अगर आज मर गया कब्र जन्नत का बाग बनेगी? ऐसे काम कर लिए, क्या अल्लाह को राजी कर लिया? जिंदगी गुनाहों भरी तो नहीं गुजरी? अगर दिल से आवाज आ रही है कि हाँ मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, फिर तो ठीक है। और अगर आवाज ये आ रही है कि नहीं अभी नहीं मरना, अभी तो बहुत नेकियां करनी है, अभी तो तौबा करनी है, अभी मर गया तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, तो बताओ फिर कब तौबा करोगे? फिर इंतजार किस बात का है? मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, अचानक मौत आती है। कभी ये ना सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाकर आएगी, हमें नहीं पता कि कभी भी आ जाएगी। 70 साल उसकी नाफरमानी करते रहो, 70 साल तक उसकी ना मानो, उसकी बारगाह में जुर्म करते रहो। एक बार सच्ची तौबा कर लो, एक बार उसको राजी कर लो। है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए? है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए? है कोई मग़फ़िरत का सुबाली कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए? अरे उसकी रहमत तो आवाजें लगा रही है। आ जाओ, आज अपने मौला से सच्ची दोस्ती कर लो। बहुत बहुत गुनाह कर लिए, बड़ी नाफरमानियां कर ली, छुप छुप कर गुनाह किए कि मेरा भाई ना देख ले, अरे मेरे वालिद ना देख ले, अंधेरा कर दो अंधेरा, अरे दरवाजा बंद कर दो, अरे नहीं नहीं उसको नहीं पता चलना चाहिए। अगर कोई आता है तो बंदा गुनाह का काम बंद कर देता है कि उसको पता ना चल जाए। अरे दुनिया वालों से डरते हो, वो मौला देख रहा है, उससे क्यों डर नहीं लगता? उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? आपको आपके रहीम मौला की तरफ बुला रहा हूँ। आओ उसकी रहमत के करम में, उसकी रहमत की चादर में, उसके दामन करम में छुप जाओ और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो। आज माफी मांगने की रात है, आज अल्लाह की रहमत को पुकारने की रात है। अल्लाह फजल कर दे आज की रात, आज हमारी मग़फ़िरत कर दे, सच्ची तौबा अता कर दे। आ जाओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज मांगने की रात है, आज सर झुकाने की रात है। अल्लाह, हमने हदीसों में पढ़ा है, आसमाने दुनिया से ये निदा दी जा रही है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई मग़फ़िरत का सुवाली? लब्बैक लब्बैक या अल्लाह, मेरी रहमत के सुवाली जमाए, मग़फ़िरत के लिए भिखारी जमाए हमारी झोली में, आज मग़फ़िरत की खैरात डाल दे। हमसे दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही मौला, हमारी कब्र में आग भड़का दी गई, किधर जाएंगे? अल्लाह कोई इम्तिहान नहीं दे सह सकते मौला, बिला हिसाब में पूछे, हम गुनाहगार थोड़े हैं। आज तो हदीस में पढ़ा है, कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक बख्शे जाएंगे। हम तो थोड़े से हैं, करम कर आज जितने बैठे सबको बख्श दे मौला, हम सबका नाम लिख दे, हमारे माँ बाप का नाम भी लिख दे, हमारे घर वालों का नाम भी लिख दे। गुनाह कर करके गद्दा कर दिया, हमें तो ये भी शर्म आ रही है कि हमारा नामा अमाल तेरे दरबार में पेश हुआ है, सारा काला गद्दा बेहयाइया, अल्लाह कुछ भी नहीं उसमें, कुछ भी। मेरे मौला की रहमत से ज्यादा नहीं है, मैं कितना ही गुनाहगार क्यों ना हूं, मेरा मौला बहुत बड़ा है, उसके खजाने बहुत है। आओ, आका ने फरमाया कुछ इस तरह, इरशाद फरमाया,
لا الہ الا اللہ کہہ لے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آج آئے ہونا، شب برات ہے، برات چھٹکارے کی رات ہے۔ یہ لفظ ہی کتنا حوصلہ دینے والا ہے کہ برات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے، ہمیں بلایا اس اجتماع میں، اب خالی نہیں لوٹانا۔ آج انشاءاللہ سب کی جھولیاں بھری جائیں گی۔ بس ایک ساری نیت کر لو کہ میں جیسا آیا تھا ویسا نہیں جاؤں گا، آج بدل کر جاؤں گا، آج سدھر کر جاؤں گا، آج شیطان کو چت کرنا ہے اور اپنے رحمان عز و جل کو راضی کرنا ہے۔ نیت کرو سارے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے رب کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں گے۔ فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یارو، جنہیں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ملے آن ہزاراں۔ کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے۔ حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے رہتے ہیں، زمین کی سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دیکھتے ہیں اس اجتماع کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ رحیم سے رحم ہی کا گمان ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس وقت رحمت برس رہی ہوگی۔ جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں نا، اللہ حالانکہ سب جانتا ہے، مگر ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، عرض کرتے مولا ایک جگہ تیرے بندے جمع ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں مولا دیکھا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ دیکھتے تو کیا کرتے؟ کہ مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تیرے بندے پھر تو اور تڑپتے اور مچلتے اور محبت سے تیرا ذکر کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جنت دیکھ لیتے پھر تو اور گر گڑاتے اور تڑپتے اور مچلتے اور مانگتے۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر جہنم دیکھی انہوں نے؟ کہتے نہیں مولا دیکھی نہیں۔ اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جہنم دیکھ لیتے تو اور تڑپتے، جہنم سے سچی پناہ مانگتے۔ رب عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے مگر پھر بھی جنت مانگتے ہیں، جن بندوں نے جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو ذکر کی محفل میں ذکر کرنے نہیں آیا، نیکی کا کام کرنے نہیں آیا، وہ تو ایسے ہی آیا تھا، اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے آج کے اس اجتماع میں کوئی اجتماع کی نیت سے ہی نہ آیا ہو، کوئی دوست پکڑ کے لے آیا ہو، مگر اچھے بندوں کی صحبت کا نتیجہ دیکھو۔ اے بری صحبتوں میں بیٹھنے والوں سنو، فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ تو اپنے کام سے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اپنے اس بندے کی بھی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، حدیث پاک ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے احتساب کی نیت سے اعتکاف کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان، بڑی پیارا مہینہ آ رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔